اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اس دور تعصب میں پہچان ضروری ہے. اس دور تعصب میں پہچان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے. حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں. حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں. قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. گر سچی عقیدت ہے وہ بلوائے گا لیکن مولا علی کی زیارت کا ارمان ضروری ہے. مولا علی کی زیارت کا ارمان ضروری ہے. سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے. ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے. حیدر کے جو دشمن ہیں ان پر کھلی لعنت. حیدر کے جو دشمن ہیں ان پر کھلی لعنت. سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے. نعرہ صلوات. ہم کو معلوم تھا تم موت سے ڈر جاؤ گے. تم ختیجہ کا نمک کھا کے مکر جاؤ گے. چھوڑ کے تنہا محمد کو جو بھاگے لیکن بھاگ کے حشر کے میدان سے کدھر جاؤ گے. نعرہ صلوات.
ایک نعرہ صلوات۔ نوحے کی چند اشعار سماعت فرمائیں۔ آسمانوں سے خوب برستا ہے زیر خنجر یہ کون پیاسا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے کاپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا کاپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا شب کو مختل میں کون روتا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے او یا علی یہ مدد کے لیے یا علی یہ مدد کے لیے دشمنوں میں حسین تنہا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے مر گئے رن میں کیا علی اکبر مر گئے رن میں کیا علی اکبر شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے او آگے آگے چلا پسر مرنے آگے آگے چلا پسر مرنے پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے وہ گھر میں قطرہ نہیں ہے پانی کا گھر میں قطرہ نہیں ہے پانی کا تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے او کیا نہائے ہے خون میں قاسم کیا نہائے ہے خون میں قاسم غم میں ڈوبی ہوئی جو کبرا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے اور دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں لاش کڑیل جواں کا اٹھتا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے اور یہ ہے میدان کربلا صرف یہ ہے میدان کربلا صرف مہنگا پانی
ہے کون سستا ہے، آسمانوں سے کو برستا ہے۔ نعرہ سلوات۔ آئیے ایک آواز بلند سلوات۔ غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، زہ قسمت وہی جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں، زہ قسمت وہی جنت میں گھر اپنا بناتے ہیں۔ لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے، لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے، لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے، لحد میں جب فرشتوں نے مجھے دیکھا تو یوں بولے، تیری امداد کو مشکل کشا تشریف لاتے ہیں، تیری امداد کو مشکل کشا تشریف لاتے ہیں۔ ایک آواز بلند سلوات۔ بلند تر ایک آواز بلند سلوات۔ ایک مطلع چند اشعار۔ جب چمن گلزار جنت کے سنوارے جائیں گے، جب چمن گلزار جنت کے سنوارے جائیں گے، عاشق باغ نبی اس دم پکارے جائیں گے، جب چمن گلزار جنت کے سنوارے جائیں گے۔ ایک آواز بلند صلوات۔ کہتی تھی رو کر سکینہ لائیں گے پانی ضرور، کہتی تھی رو کر سکینہ لائیں گے پانی ضرور، جب چچا عباس دریا کے کنارے جائیں گے، جب چمن گلزار جنت کے سنوارے جائیں گے۔
آواز بلند صلوات. لاش اکبر پیش کہتے تھے کب دو گے جواب. لاش اکبر پیش کہتے تھے کب دو گے جواب. جاتے ہیں مرنے کو کب تک پکارے جائیں گے. لاش اکبر پیش کہتے تھے کب دو گے جواب. جاتے ہیں مرنے کو ہم کب تک پکارے جائیں گے. ایک آواز بلند صلوات. ماں صاحب نہیں آئے کا ابھی. ایک آواز بلند صلوات. ایک مطلب چند اشعار. ایک آواز بلند صلوات. ببو پانی مگر تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. دور دیکھا قریب تر دیکھا. دور دیکھا قریب تر دیکھا. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. دور دیکھا قریب تر دیکھا. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہم نے معبود تیرا گھر دیکھا. ہم نے معبود تیرا گھر دیکھا. ایک آواز بلند صلوات. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہم نے معبود تیرا گھر دیکھا. ایک آواز بلند صلوات. السلام علیکم. ایک آواز بلند صلوات. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. دور دیکھا قریب تر دیکھا. دور دیکھا قریب تر دیکھا. ہوئی جس میں ولادت حیدر. ہوئی جس میں
حیدر ہم نے معبود تیرا گھر دیکھا، ہم نے معبود تیرا گھر دیکھا۔ ایک آواز بلند صلوات۔ یہ شعر دیکھیں، مسوا جھولے سے حسین کے جب، مسوا جھولے سے حسین کے جب، مسوا جھولے سے حسین کے جب، سب نے فطر اس کے بالوں پر دیکھا، سب نے فطر اس کے بالوں پر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک آواز بلند صلوات۔ مولانا صاحب تشریف لائیے۔ آپ حضرات میرے خیال سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا قریب آئیں۔ آئیے دارا صاحب، آپ تو آئیے، تھوڑا تھوڑا اور آ جائیے، آئیے تھوڑا تھوڑا، بہت دور ہے آپ۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کے نام مثال صاحب فرما۔ محمد رضی ابن محمد نقی صاحب کے نام سے فاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات بھیج دیں محمد۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہر
نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ذی روح کے لیے یا ہر صاحب نفس کے لیے اللہ نے موت کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے، اور موت برحق ہے اور سب کے لیے موت ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک زندگی ہے اور ایک موت۔ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ موت کا سب کو خوف ہے اور زندگی سے سب کو محبت ہے، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کے قریب موت نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی رہیں۔ لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ جو انسان چاہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا، اور جو نہیں چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی چاہتا ہے مگر زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے، اور موت نہیں چاہتا ہے مگر موت پیچھا چھوڑتی نہیں۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے انسان کو رخصت ہو ہی جانا ہے۔ موت برحق ہے، اور موت کا انکار کرنے والا کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ خالق موت کا انکار کرنے والے تو نظر آ جاتے ہیں، مگر موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا کوئی انکار کرنے والا دنیا میں نظر نہیں آتا، اور سب یہی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ہر ایک کو موت آنا ہے۔ اپنا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، اور پرایا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ دوست کے لیے بھی موت ہے اور دشمن کے لیے بھی موت ہے، عزیز کے لیے بھی موت ہے اور غیر کے لیے بھی موت ہے، حاکم کے لیے بھی موت ہے، محکوم کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ کے لیے بھی موت ہے، رعایا کے لیے بھی موت ہے۔ موت برحق ہے اور ہر ایک کے قریب موت آتی ہے۔ اس میں سن و سال کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ 80-85 برس تک لوگ زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، 100 برس سے زیادہ زندہ رہتے ہیں پھر موت آ جاتی ہے، 40 برس کے سن میں بھی موت آتی ہے، 10-20 برس کے سن میں بھی موت آتی ہے، اور اکثر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ موت پہلے آ جاتی ہے، ولادت بعد میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس شے کا نام ہے کہ جو شکم مادر میں بھی پہنچ جاتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی آتی ہے، اور انسان موت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن موت سے بچنے کا کوئی راستہ کسی کے پاس نظر نہیں آتا۔ لیکن موت آتی ہے تو دو طریقے سے آتی ہے، کبھی موت ہلاکت بن کے آتی ہے اور کبھی موت شہادت بن کے آتی ہے۔ اب یہ انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنی موت کو ہلاکت بنا لے اور چاہے تو وہ اپنی موت کو شہادت بنا لے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب موت پر ہی اختیار نہیں ہے تو ہلاکت اور شہادت پر کیا اختیار ہوگا؟ نبی نے آواز دی کہ میں موت پر اختیار نہیں ہے، لیکن ہاں میں تمہیں شہادت اور ہلاکت پر اختیار اس شان سے دیے دیتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی موت کو شہادت بنا لو تو من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پر مر جائے گا وہ شہید مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محب اہل بیت کے قریب اگر موت آتی ہے تو وہ شہادت بن کے آتی ہے، اور جب تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے تو دوسرا رخ تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب محب اہل بیت کی موت شہادت ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دشمن اہل بیت کی موت ہلاکت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، موت کس چیز کا نام ہے؟ تو لوگوں نے موت کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے موت بکھر جانے کا نام ہے، کوئی کہتا ہے موت مٹی میں مل جانے کا نام موت ہے، کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے جانے کا نام موت ہے، کوئی کہتا ہے ختم ہو جانے کا نام موت ہے، کوئی کہتا ہے اعضاء کے بکھر جانے کا نام موت ہے۔ لیکن کبھی آپ غور کریں کہ موت کسے کہتے ہیں اور موت کس چیز کا نام ہے۔ دو لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا صاحب مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں نظر آتے ہیں، روزہ سے ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں،
اور اس کے بعد پھر بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ صاحب نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کے لیے جایا کرتے تھے، زیارت کرنے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تھے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے تھے، پہلے آپ کہہ رہے تھے روزہ رکھتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا صاحب تھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل تک تھے تو ہم کہہ رہے تھے ہیں، اب نہیں ہیں لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہم ہیں، اور جب زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی تو ہم تھے۔ موت کیا ہے؟ موت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو ہمیں ہے سے تھے میں پہنچا دیتی ہے، یعنی جب تک موت نہیں آئی ہے ہم ہیں، اور جب موت آ گئی تو ہم تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی بھی ہمارے ہی جیسے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک اور باواز بلند سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں۔ اب ذرا سا متوجہ ہو جائیں کہ انسان کو آل محمد کی عظمت کو سمجھ لینے میں ہی بہتری ہے، اور اگر انسان در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو پھر اس کی موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث عجیب و غریب ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت میں مر گیا وہ شہید مرا۔ دیکھیں اس حدیث سے دونوں باتیں واضح ہیں۔ اگر اس حدیث کے ذریعے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محب اہل بیت کی عظمت کیا ہے تو یہی حدیث بتا رہی ہے کہ محب اہل بیت وہ ہے کہ جس کے پاس اگر موت آتی ہے تو شہادت میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر اس سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے تو یہی حدیث بتا رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جو انسان کی موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو زندگی گزارنا ہے تو کیسے زندگی گزارنا ہے، اور موت آئے گی تو پھر کیسے موت آئے گی، اور کس موت کو انسان پسند کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ موت بھی دو طریقے کی ہے۔ دیکھیں دو طریقے کی موت ہے، ایک اچھی موت کہلاتی ہے اور ایک خراب موت کہلاتی ہے۔ اچھی موت وہ ہے کہ جسے دیکھ کے انسان یہ تمنا کرے کہ ایسی موت سب کو آئے، اور خراب موت وہ ہے کہ جس کی انسان دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرے اور بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملہ آ جائے کہ اللہ دشمن کو بھی ایسی موت نہ عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت دو طریقے کی ہے۔ دیکھیں ساری موتیں اسی میں سمٹی ہوئی ہیں۔ دو طریقے کی موت ہے، ایک اچھی موت سمجھ لیجئے، ایک خراب موت سمجھ لیجئے۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ یہ تو موت کا مسئلہ ہے، اب اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ تو زندگی بھی دو طرح سے آدمی گزارتا ہے۔ کبھی زندگی کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا بہتر زندگی گزاری ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی اچھی ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے، ویسے ہی موت بھی اچھی ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی زندگی سب سے بہتر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بہت سی چیزیں بیان کی۔ انہوں نے کہا صاحب نماز میں گزر جائے، روزے کے عالم میں زندگی گزر جائے، اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں، اچھے اچھے عمل کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں تو زندگی بہتر زندگی کہلاتی ہے۔ لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں کہ سب سے بہتر زندگی کس کی ہے اور کس کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سب سے بہتر کسی کی زندگی ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی حیات کو اور رسول اللہ کی حیات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سب سے بہتر زندگی کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ سب سے بہتر اگر زندگی ہے تو رسول اللہ کی زندگی ہے۔ تو جب سب سے بہتر زندگی ہے
تو معیار رسول کی حیات کو بنایا گیا۔ کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کو نمونہ عمل بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے، رسول اللہ کو اللہ نے اشرف الانبیاء بنایا ہے، اور رسول اللہ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تو جب یہ اشرف المخلوق ہیں تو ہر معاملے میں ہر مخلوق سے بہتر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا اٹھنا سب سے بہتر ہوگا، سب کا اٹھنا ایک طرف ہوگا، رسول کا اٹھنا ایک طرف ہوگا، سب کا بیٹھنا ایک طرف ہوگا، رسول کا بیٹھنا ایک طرف ہوگا، سب کا خاموش رہنا ایک طرف ہوگا، رسول کا خاموش رہنا ایک طرف ہوگا، سب کا بولنا ایک طرف ہوگا، رسول کا بولنا ایک طرف ہوگا، رسول کا مسجد میں آنا اور ہے، سب کا مسجد میں آنا اور ہے، رسول کا مصلی پر پہنچنا اور ہے، سب کا مصلی پر پہنچنا اور ہے، سب کا عبادت کرنا اور ہے، رسول اللہ کا عبادت کرنا اور ہے، سب کا کسی کو گودی میں اٹھا لینا اور ہے، رسول کا کسی کو گودی میں اٹھا لینا اور ہے، سب کا کسی کو کاندھے پر بلند کرنا اور ہے، رسول کا کسی کو کاندھے پر بلند کرنا اور ہے، سب کا جنگ کرنا اور ہے، رسول کا جنگ کرنا اور ہے، سب کی صلح کرنا اور ہے، رسول کی صلح کرنا اور ہے، سب کا کسی کو بلانا اور ہے، رسول کا کسی کو بلانا اور ہے، اور سب کا کسی کو بھگانا اور ہے، اور رسول کا کسی کو پہلو سے بھگانا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول سب سے بہتر ہیں۔ یعنی اگر کسی کو سجدے کے عالم میں موت آ گئی تو انہوں نے کہا اس سے بہتر تو موت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام نے زندگی کے معاملے میں تو معیار رسول کو بنایا ہے، اور موت کے معاملے میں معیار عبادت کو بنایا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ زندگی کے معاملے میں بھلے ہی کوئی نبی سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن موت کے معاملے میں تو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا اگر یہی فلسفہ ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے کہا جو روزے کے عالم میں مر جائے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نماز کے عالم میں مر گیا تو کیا کہنا۔ تو جب رسول اس دنیا سے گئے تو رسول روزے سے تو نہیں تھے، رسول اللہ قیام کے عالم میں تو نہیں تھے، رسول اللہ رکوع تو نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ سجدہ تو نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ مصلی پر نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں صاحب نہیں تھے۔ تو جب نہیں تھے تو جو سجدے میں مر گیا تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ موت کے معاملے میں رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا؟ سجدے میں مرنے والا رسول اللہ سے زیادہ فضیلت پا گیا، رکوع کے عالم میں مرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے، معاذ اللہ رسول اللہ کی کم ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے رسول نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنا سب سے بہتر ہے، اور جس عالم میں رسول اللہ نے اس دنیا کو چھوڑا اس عالم میں اس دنیا کو چھوڑنا ہی سب سے بہتر ہے۔ دیکھیے سب سے بہتر ہے۔ تو جیسے حیات کے معاملے میں معیار رسول ہیں ویسے ہی وفات کے معاملے میں بھی معیار رسول ہوں گے۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ کون کہاں مر گیا، یہ دیکھیے کہ جب رسول کا آخر وقت آیا تب رسول اللہ کس عالم میں تھے۔ اگر رسول اللہ مسجد میں جا کے اس دنیا کو چھوڑ دیں تو مسجد میں جا کے مر جانا سب سے بہتر ہے۔ اگر رسول اللہ مصلی پر آ کے دنیا کو چھوڑ دیں تو مصلی پہ آ کے مر جانا سب سے بہتر ہے۔ اگر رسول نماز کے عالم میں ہو تو نماز میں مر جانا سب سے بہتر ہے۔ اگر رسول کسی زوجہ کے گھر میں ہو تو پھر زوجہ کے گھر میں جا کے دم توڑ دینا سب سے بہتر ہے۔ اگر رسول اللہ کسی صحابی کے گھر پہنچیں تو صحابیت پر جان دے دینا سب سے بہتر ہے۔ اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو طواف کعبہ میں مر جانا سب سے بہتر ہے۔ لیکن آخری وقت جب آیا
تو رسول اللہ نہ مسجد گئے، نہ رسول اللہ مصلی پر بیٹھے، نہ رسول اللہ نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، نہ رسول اللہ کسی صحابی کے گھر گئے، نہ رسول اللہ کسی زوجہ کے گھر گئے۔ آخری وقت آیا تو در فاطمہ پر آئے۔ جب در فاطمہ پر آئے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ادھر ادھر مر جانا اور ہے اور در اہل بیت پہ دم توڑ دینا یہ سیرت رسول ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب بس تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں تو شاید میں بات آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اللہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ کبھی آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ سنتے ہیں کہ رسول انہی کے جیسے تھے، تو کبھی آپ غور کریں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ انہیں دیکھ کے رسول کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ کیا اچھے آپ لگ رہے ہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے ویسے ہی رسول بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہاں کے اوپر لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں۔ دیکھیں رسول نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ اگر یہ بات ہے کہ انہی نے ارشاد فرمایا اس لیے لوگ مان رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ پھر آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے، اور یا جو نیت کرتے ہیں وہی بدل دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب۔ یہ بڑے اطمینان سے سنیے گا، اس لیے کہ جیسے آپ اطمینان سے سنیں گے ویسے ہی میں اطمینان سے پڑھوں گا بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نحن اقرب، ہم تمہارے قریب ہیں تمہاری شہرت سے زیادہ۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم قریب ہیں تو ہر مسلمان کو اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کہ انسان کے سب سے زیادہ اگر قریب کوئی شے ہے تو اسے شہرت کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ جو قریب ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس پر یقین ہے مسلمانوں کا تو پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں نیت کرتا ہے قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ روزہ رکھتا ہے قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو کہتا ہے اللہم لبیک، اے اللہ ہم آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ تیری طرف آ رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں تو اگر مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے تو پھر یہ قربتاً اللہ کی نیت کیا ہے کہ ہم قربت چاہتے ہیں؟ بھئی قربت تو اس کی حاصل کی جاتی ہے جو دور ہو، تو اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، تو جب وہ قریب ہے تو پھر آپ قربت کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں تو پھر
قربت کی نیت چھوڑ دیجئے کہ ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اس لیے کہ قربت حاصل کرنے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ کا یقین قرآن پر ہے اور نہ آپ کا یقین اللہ پر ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم قریب ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قربت چاہتے ہیں، یعنی قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی بات پر نہیں یقین کر رہے، تو یہاں کے اوپر کیا جواب ہے مسلمانوں کا؟ تو مسلمان تو خالی ضد میں کہتے ہیں کہ ہم تو یہی نیت کریں گے، ہم تو یہی نیت کریں گے، لیکن کوئی ہمیں سمجھا نہ پایا کہ اللہ کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے اور مسلمانوں کے قربت کی نیت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ جو اللہ نے بیان کیا ہے، لیا ہے، وہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، میں کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہاں پر اگر ہم کسی کے لیے بات کرتے ہیں اور کوئی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم آپ کر کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کر کے بات کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک واحد ذات اللہ کی ایسی ہے کہ جس کے لیے ہم جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتے، بلکہ جب اس کے لیے بات کرتے ہیں تو اے اللہ تو یہ کرم فرما، اے اللہ تو میری مدد کر۔ یہ لفظ تو کیوں استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے؟ تم کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے تم کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے، پوری توجہ سنیے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ ہے اور فرماتا ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اس لیے کہ وہاں ایسی وحدت ہے کہ جس کی وحدت میں کسی قسم کی کسی کثرت کا گزر بھی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی اللہ کے لیے جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، لیکن قرآن میں اللہ نے کہیں میں کا تذکرہ کیا ہے اور کہیں ہم کہہ کے بات کی۔ علماء اسلام نے بیان کیا کہ جب اس نے کوئی عمل تنہا کیا تو اس نے میں کہا، اور جب اس نے اپنے عمل میں کسی کو وسیلہ بنایا تب اس نے ہم کا صیغہ استعمال کیا۔ جیسے اس نے آواز دی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو یہ ہم کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ نازل ہونے میں جبریل کو وسیلہ بنایا گیا، لہذا اس نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دیکھیے ہم نے قرآن کو نازل کیا، جب خلافت عطا کی تو اس نے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں تنہا اس نے عمل کیا، لہذا اس نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ تو جہاں جہاں واحد کا صیغہ ہے وہاں وہاں وہ تنہا ہے، اور جہاں جہاں جمع کا صیغہ ہے وہاں وہاں کسی کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، یا کہہ رہا ہے ہم قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب تو ہے مگر کسی وسیلے سے قریب ہے۔ دیکھیے کسی وسیلے سے قریب ہے۔ اب وہ وسیلہ اس نے کسے بنایا ہے یہ غور طلب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی وسیلہ ایسا ہی وسیلہ ہوگا کہ جس کی قربت کو وہ اپنی قربت کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قریب نہیں ہے بلکہ وسیلہ اس کا بنایا ہوا یہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب اس وسیلے کو تلاش کیا جائے کہ جس کی قربت ہی اللہ کی قربت ہو، تو وہ ایک ہی ذات ملتی ہے کہ جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلائے، جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ کہلائے، تو اسی کی قربت اللہ کی قربت بھی کہلائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا قریب ہونا ہی اللہ کا قریب ہونا ہے۔
دیکھیں علی کا قریب ہونا ہی اللہ کا قریب ہونا ہے۔ اب اور آگے بڑھئے، اب نے کہا نہیں صاحب اللہ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا، یہ سب اپنی جگہ پہ، خدا کی قسم یہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا اگر آل محمد نہ آگے سامنے بڑھاتے۔ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے یہ دریافت کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب، تو پھر ہم قربتاً اللہ کی نیت کیوں کریں؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو تم کہہ رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ ایک بالکل سامنے کی بات امام نے ارشاد فرمائی کہ وہ کیونکہ واجب الوجود اور تم کیونکہ ممکن الوجود، تو اپنی اور اس کی حیثیت کو سمجھو، اس لیے کہ جیسے تم قریب ہوتے ہو تو تمہارا قریب ہونا اور ہے اور اس کا قریب ہونا اور ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واجب الوجود قادر ہوتا ہے، قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، اور ممکن الوجود عاجز ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ لہذا کیونکہ وہ قادر ہے اور تم مجبور ہو، لہذا وہ قادر ہونے کے سبب اپنی قربت، اپنی قدرت سے تمہارے قریب ہو سکتا ہے، لیکن تم عاجز ہونے کے سبب اپنی عاجزی کی وجہ سے اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے مسکرا کے کہا لیکن اس نے تو یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم بھی ہمارے قریب ہو، اس لیے کہ میں اور ہوں تم اور ہو۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد۔ دیکھیں میں اور ہوں اور تم اور ہو، تو اللہ نے جیسے یہ کہا کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے قریب ہیں، ویسے ہی اس کے رسول نے کہا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد، اس لیے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں، کہ تم اور ہو ہم اور ہیں، لیکن یہ کہ عزیزان محترم انسان نے رسول کو بھی اپنا ہی جیسا بنا لی۔ اس نے کہا کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، دیکھیں ہمارے ہی جیسے تھے۔ اب کبھی آپ غور فرمائیں کہ اگر وہ ہمارے ہی جیسے تھے تو جو کچھ شرع ہمارے لیے ہے کیا ان کے لیے بھی ہے؟ کبھی آپ غور کریں، دیکھیں کبھی اس نظر سے بھی دیکھا کیجئے دنیا کو، اور اگر آپ آل محمد کے ہو کے زمانے کو آپ دیکھیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے کسی بات سے، بلکہ ہر چیز سے حق محمد اور آل محمد ہی ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دشمن دشمنی کرے گا مگر اس کی دشمنی سے بھی عظمت آل محمد ہی سامنے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھئے ایک بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو علماء اسلام یہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، اس دور میں بھی ان کے نظریے کی نفی ہو گئی، اس لیے کہ نہ جانے کتنے ان کے مخالف دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ ایک نکلا کہ جو اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ انہی لوگوں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، رسول کے دشمن کو تو مرتد کا فتویٰ دے دیا، لیکن اپنے دشمن کو آج تک دائرہ اسلام سے باہر نہیں کر پائے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے بھیا کہ جب دونوں کے گستاخ برابر نہیں ہیں تو وہ اور آپ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
پھر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کر کے لوگ اسلام میں رہ سکتے ہیں، لیکن رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کی شان میں گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا آل محمد کی عظمت کو سمجھیے، اور خدا کی قسم یہی ہیں جو ہر موقع پر کام آنے والے، اور ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں کائنات۔ دیکھیے کہنے کے لیے آدمی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کام آنے والے ہیں تو صرف اور صرف محمد اور آل محمدی، اور انہی کی ولا ہے اور انہی کی محبت ہے جو ہر موقع پر کام آنے والی۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ٹھوکر لگ جائے تو بچانے والے بھی یہی نظر آتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو صحت دینے والے بھی یہی نظر آتے ہیں، پریشان ہوں تو پریشانیوں کو دور کرنے والے بھی یہی نظر آتے ہیں، اگر مصیبتیں آ جائیں تو مشکل کشا بھی یہی نظر آتے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے تو انہی کے در سے ملتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو انہی کے در سے ملتا ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے تو انہی کے در سے ملتا ہے، حیات نہیں ہے تو انہی کے در سے حیات ملتی ہے، شفا نہیں ہے تو شفا بھی انہی کے ذریعے ملتی ہے۔ یعنی جو کچھ چاہیے ہے دنیا میں وہ بھی انہی کے لیے انہی کے ذریعے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، جب آخری وقت آ جائے گا تو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ہم تمہارے سرانے آ جائیں گے، لیکن ہم تمہارے سرانے آ جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کی روح بدن سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ بھی بالکل بہت ہی ضروری ہے کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ عجیب و غریب دور چل رہا ہے، اس لیے کہ جتنی روایتیں کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کے لیے ہیں وہ ساری روایتیں ہم پر بیان کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر مرنے والے کو ایسے اذیت ہوتی ہے اور مرنے والے کو ایسے اذیت ہوتی ہے اور مرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے اور مرنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح بکھر جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بے شک ہر مرنے والے کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اسے اذیت بہت ہوتی ہے، مگر اگر مولائے کائنات سرہانے کھڑے ہوں تو اس اذیت کا احساس نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں گے اس کی دلیل، ہاتھ کٹ جائے، خون جاری ہو جائے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ ایک ذرا سی سوئی ہاتھ میں چبھ جائے انسان بلبلا جاتا ہے، لیکن قرآن یہ واقعہ ہمیں سنا رہا ہے کہ مصر میں بیویوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور احساس نہیں ہوا جب یوسف سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیں بھیا کہ جب یوسف کے سامنے آ جانے سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو فخر یوسف کے سرہانے آ جانے سے کیا تکلیف کا احساس ہوگا؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ جب اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ایسی تکلیف ویسی تکلیف، لیکن یہ کہ اگر مولائے کائنات سرہانے کھڑے ہوں تو پھر تکلیف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر دل میں محبت ہے اور محبوب سامنے ہے تو محب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر تکلیف کو بھول کے نظریں اپنے محبوب پر جما دے، اور جب وہ علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر تکلیف کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟
اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں صاحب علی کے آنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو بے شک ہوتی ہے، مگر انہیں ہوتی ہے کہ جن کی سمجھ میں علی نہیں آتے ہیں۔ اس لیے کہ جو نام سن سن کے چلے جا رہے ہیں ان کا دیکھ کے کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تو آخر وقت میں بھی اگر آئیں گے تو مولا کائنات یہی گھرانہ کام آنے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تب بھی پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ وہاں بھی ہم ہی آئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قبر میں علی آ جائیں تو پھر قبر کی وحشت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس وقت ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی انہیں سکھائے آئے ہیں اور ان کی خود سیکھ لی۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہمیشہ نماز ہدیہ میت پڑھی جاتی تھی۔ اب ہمارے یہاں بھی وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، اور وحشت قبر پر ہمارے پرانے علماء نے خوب نکتے پڑھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وحشت کا یہاں کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں علی آ جائیں تو اب اگر کسی کو علی سے آنے ہی سے وحشت ہو جائے تو پھر اس کے لیے چاہے نماز پڑھو چاہے روزہ رکھو کنفرم ہے جہنم۔ یہاں وحشت قبر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہدیہ میت ہوتی۔ آپ پرانی توضیح اٹھا کے دیکھیں اور پرانی تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہر جگہ آپ کو نماز ہدیہ میت ملے گی۔ یہ ابھی جو لیٹسٹ پاکستان سے آ گئی ہے صرف وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں نماز وحشت لکھ دی گئی، یا ایک ڈائری جو گھوم رہی ہے تنظیم کی، اس میں بھی اس سال میں نے دیکھا کہ اس میں بھی وحشت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ پرانی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہدیہ میت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں وحشت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، یہاں تو ہر چیز ہدیہ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا دیکھیں طریقہ وہی ہے لیکن لفظوں کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی لفظیں تو آپ کو نہیں ملیں گی کہ جو آل محمد کی شایان شان ہو، لیکن کم سے کم ہمیں زبان کھولنے کے بعد اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں وہ کم سے کم ان کی شایان شان نہ کہیں تو اپنی شایان شان تو الفاظ استعمال کریں۔ ہمیں تو یہ چاہیے ہے کہ ہم اپنی شایان شان لفظ استعمال کریں۔ ہمارے ہاں ہمارے فرقے میں ہدیہ میت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ہدیہ میت کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم شانہ ہلا ہلا کے تلقین سناتے ہیں، اور تلقین سنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا جانے والا مرتا نہیں ہے بلکہ اسے سننے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لہذا ہم اس سے کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ۔ دیکھیے سن اور سمجھ، اور جب قبر میں پہنچ گیا تو اب پہنچنے کے بعد دیکھیے قبر میں پہنچنے کے بعد یہ تلقین سنانا، اور تلقین میں کیا سنایا جاتا ہے کہ معصومین کے نام بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور الوہیت بھی بیان ہو رہی ہے، اور رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، اور قرآن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ ساری چیزوں کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو وہ پھر سے تمہیں یاد دلائے دیتے ہیں تاکہ جب پوچھا جائے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو جواب دینے میں۔ دیکھیے کوئی تکلیف نہ ہو جواب دینے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سن اور سمجھ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں زندگی ہوتی ہے، اور زندگی وہیں ہوتی ہے کہ جہاں محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ تو جب اہل بیت کی محبت میں ہم اس دنیا سے گزر گئے، دیکھیے اس دنیا سے گزر گئے
تو پھر مرنے کے بعد بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس کی محبت نے ہماری موت کو زندگی میں بدل دیا تو پھر تذکرہ ہو تو اسی کا تذکرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اپنے مرنے والے کا غم نہیں کرتے بلکہ حسین کے غم کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ کیوں بہاتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے بس وہ آنسو ہیں کہ جو زینت رمال فاطمہ بن جائیں۔ عزیزوں، زہرا کا کربلا میں گھر لوٹ لیا گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھے، جنازوں پر جنازے اٹھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا حسین بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ خیمے چل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں۔ عزیزوں، ابھی کل کی جو تاریخ گزری ہے وہ 75 دن کے اعتبار سے شہزادی کی شہادت کی تاریخ۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کونین پر کیا کیا ظلم گزر گئے۔ وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پر آ کے نبی سلام کرتے تھے اس کے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ وہ شہزادی یہ نوحہ پڑھتی ہوئی اس دنیا سے گزر گئیں کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑھتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں کہوں گا شہزادی کون سی ایسی مصیبتیں گزر گئیں تو شاید جواب دیں تمہیں کیا معلوم، جنت جو ایک آرام کی جگہ ہے وہاں بھی مجھے آرام نہ ملا، اس لیے کہ علی کے سر پر ضربت لگی میں نے جنت کو چھوڑ دیا، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے میں نے جنت کو چھوڑ دیا، حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا میں نے جنت کو چھوڑا، میں حسین کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچ گئی، میرے سامنے میرے بچے کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، میرے حسین کے گھر کو لوٹ لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ یہی وجہ ہے عزیزوں کہ جگہ جگہ شہزادی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو طے کرنے لگا، اور پھر قید خانہ شام میں بھی برابر شہزادی کے گریے کی آواز آتی رہی۔ ایک روز دروغہ قید خانہ نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کے امام کو آواز دی، امام قید خانے سے باہر تشریف لائے، فرمایا کیوں پکارتا ہے؟ کہ آقا اپنے ساتھ کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ قید خانے میں بیٹھ کے جتنا چاہے گریا کریں، لیکن قید خانے کے باہر بیٹھ کے کوئی بیوی نہ رویا کرے، اس لیے کہ اگر یہ بات یزید کو معلوم ہو گئی تو وہ ظلم میں اور اضافہ کر دے گا، مجھے ہٹا دیا جائے گا اور کسی ظالم کو یہاں مسلط کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی تو صحیح کہتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی بیوی باہر نہیں جاتی، اس لیے کہ دروازہ تو بند رہتا ہے، دروازہ جب بند ہے تو کوئی بیوی باہر کیسے جائے گی؟ اس نے سر جھکا کے کہا آقا آپ سے ہمدردی ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور جہاں تک دروازے کا مسئلہ ہے تو دروازہ میں رات کو کھول دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آل محمد کے اوپر دروازہ بند کروں، لہٰذا میں رات کو دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا بھائی تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اب میرے یہاں سے تو کوئی بیوی نہیں جاتی، لیکن اب جب وہ بیوی رونے کے لیے آئیں تو پھر مجھے بتا دینا اور میں چال کے دیکھوں گا کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ نصف شب گزر رہی تھی کہ اس نے آگے آواز دی کہ آقا وہ بھی آ گئیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام نے ہتھکڑیوں اور پیڑیوں کو سنبھالا، قید خانے سے باہر نکل کے پوچھا بتا وہ بی کہاں ہیں؟ کہتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن قید خانے کے پشت پر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام ادھر چلے، چند قدم آگے بڑھائے، مڑ کے اسے دیکھا، عجیب مظلومی بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا بھائی یہ بی ہمارے ساتھ کی نہیں ہے۔ کہا آقا آپ نے سر فرمایا، مگر کیسے فرمایا؟ کہ اس لیے میں نے کہا کہ ان کے سر پر ردا موجود ہے، ہمارے ساتھ کی جتنی بیویاں ہیں وہ بے ردا ہیں،
بس یہ سننا تھا کہ وہ سر جھکا کے رونے لگا۔ امام ان بی بی کے قریب پہنچے، جا کے آواز دی، بی بی آپ کون ہیں جو رو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے رونے سے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید زینب رو رہی ہیں، شاید ام کلثوم رو رہی ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بی بی خاموش ہو گئیں۔ امام نے پھر پکارا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ امام نے تڑپ کے کہا، بی بی آپ کو حسین کے حق کا واسطہ یہ بتا دیجئے کہ کون ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ قید خانے کی دیوار کا سہارا لیا، یا علی کہہ کے کھڑی ہوئیں، مڑ کے سید سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اے بیٹا سید سجاد، تم نے مجھے نہ پہچانا؟ ارے میں تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، گلے میں باہیں ڈال دی، اے دادی بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، میرا بابا حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ واہ حسینہ والیہ سیالم الذین قام ينقلبون اللہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے محمد رضی ابن محمد نقی صاحب کے نام ایصال ثواب۔ یا حسین یا حسین یا حسین شہید جہاں میں قبر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی، سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی، برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ ساتھ، برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ ساتھ، دل میں پھوپھی کے ماں کے جگر میں اتر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی، شان کٹے تو ہی مت عباس تھی وہیں، شان کٹے تو ہی مت عباس تھی وہیں، مشکی جب چھدا تو قیامت گزر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی، بے شیر
سے گلے جو ملا حور ملاقاتی شیر سے گلے جو ملا ہونٹوں پر ایک موج تبسم بکھر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی دربار میں یزید کے زینب برے نثار دربار میں یزید کے زینب برے نثار جی تو نہ چاہتا تھا کہ جائیں مگر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا زینب کے فرق پاک سے چادر اتر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہال قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہال قاسم کی لاش پر جو قیامت گزر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں قبر گئی یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء اے سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبی یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہیدان کربلا، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات اللہ۔